مومنین اکرام، قبلہ حضرت علامہ عقیل غلوی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ وہ آیہ مبارکہ جس کا تعلق سورہ سبا سے ہے، 34واں سورہ قرآن کا، اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، حبیب ہم نے تمہیں 100% انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ بشیر کے معنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر کے معنی ڈرانے والا۔ ہم نے تمہیں خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اب میں کیا کروں کہ انسانوں کی اکثریت اس بات کا علم نہیں رکھتی۔ آیت کا آخری ٹکڑا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، انسانوں کی اکثریت لا علم ہے، اسے کچھ نہیں معلوم کہ تم بشیر ہو تم نذیر ہو، اکثریت لا علم ہے، لا یعلمون۔ بھئی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے۔ سورہ نیل 16واں سورہ قرآن مجید کا، لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا ایک کفو ہے، اللہ میں توالد و تناسل پایا جاتا ہے، مثالیں بیان۔ لا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بس جانتا ہے فقط اللہ، تم کچھ نہیں جانتے۔ دیکھ رہے ہو کس طریقے سے انسانیت کو ذلیل کر رہا ہے، خدا کی قسم۔ بھئی کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ انسانیت کو اس طریقے سے ذلیل کیا ہے کہ قیامت تک رہنے والی کتاب میں کہا تم جاہل ہو، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اب دیکھو مجھے جانا کہیں اور تھا، ایجنڈا کچھ اور تھا، لیکن اتنے سارے علماء کرام جہاں بیٹھے ہوں وہاں یعلمون اور تعلمون ہی کی تو آیتیں پڑھی جائیں گی نا۔ الحمدللہ، ساری حمد ہے اللہ کے لیے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت جاہل ہے، ہم کیا کریں۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ اب ایجنڈا ہی بدل گیا۔ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت لا علم ہے۔ میرے مالک پھر علم والے کون ہیں؟ کہنے لگا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ بھئی سننا خدا کی قسم سننا، پروردگار نے کس طریقے سے علم کو تقسیم کیا ہے۔ آواز دی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو علم اسماء دے دیا۔ آواز دی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو اپنی طرف سے علم لدنی دے دیا۔ آواز دی وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو پرندوں سے بات کرنے کا علم دے دیا۔ پھر آواز دی وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد کو زرہ سازی کا علم دے دیا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، عیسیٰ ہم نے تجھے کتاب دی، حکمت دی، تورات دی، انجیل دی، اسے بھی علم ملا۔ تو ہر ایک کو ایک ایک ڈگری کا علم ملا ہے۔ میاں سنو، اب ویسے سنو جیسے میں بول رہا ہوں، تو ایک ایک درجے کا علم ہر ایک کو دیا۔ بھئی توجہ رکھنا، تو علم اسماء ایک ڈگری ہے جو آدم کو دے دی، علم لدنی ایک ڈگری ہے جو خضر کو مل گئی، علم تورات و انجیل ایک ڈگری ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کو ملی، علم زرہ سازی ایک ڈگری ہے جو داؤد کو پروردگار نے عطا کر دی، علم منطق الطیر ایک ڈگری ہے جو سلیمان علیہ السلام کو عطا ہو گئی۔ تو اب ایک ایک نبی کو ایک ایک ڈگری دیتا چلا، اور اب مقام ختم نبوت پر آنے کے بعد پروردگار نے ساری ڈگریوں کو سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد آواز دی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب تجھے وہ سب کچھ دے دیا جو تیرے پاس نہیں تھا۔ وہ لوگ جو مقام محمد عربی سے آشنا نہیں ہیں وہ آیت کوٹ کرتے ہیں قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، مالک میرے علم میں اضافہ فرما۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا علم بھی حتمی اور آخری نہیں تھا۔ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، مالک میرے علم میں اضافہ فرما۔ لیکن اب جاؤ اور انہیں جواب دے دو کہ یہ آیت پہلے کی ہے، اور بعد کی آیت ہے عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب تجھے سب کچھ دے دیا۔ یہ دعا کہ میرے علم میں اضافہ کر، یہ دعا اس آیت سے پہلے کے سورے میں ہے۔ تو علمک ما لم تکن تعلم،
حبیب تجھے سب کچھ دے دیا, ساری چیزیں تیرے علم میں آ گئی, یہاں رک جاؤ, خدا کی قسم رک جاؤ. اب آدم کو علم اسما دیا, ٹھیک, داؤد کو علم ذرا سازی دیا, سلیمان کو علم منطق الطیر دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب حکمت کا علم دے دیا, موسیٰ علیہ السلام کو توریت و انجیل کا علم دے دیا, ٹھیک ہے نا, یہ علوم ملتے جا رہے ہیں. خضر علیہ السلام کو علم لدنی دے دیا, کہاں دیا؟ سلیمان کو علم دیا, سلیمان بیٹے ہیں داؤد کے, داؤد کے گھر میں علم دیا, سلیمان کو علم ملا داؤد کے گھر میں, داؤد بیٹے ہیں منسی کے. خضر کا نام ہے بلیا اور ان کے والد کا نام ہے ملکان. خضر کو علم ملا ملکان کے گھر میں, ابراہیم کو علم ملا تاروں کے گھر میں, موسیٰ کو علم ملا عمران کے گھر میں, عیسیٰ کو علم ملا مریم کے گھر میں. بھائی بہت توجہ ہے. تو دوسروں کے گھروں میں جو لوگ پیدا ہوئے اللہ نے وہاں جا کے علم دیا, تو اب وہ جو خود اس کے گھر میں پیدا ہو رہا ہو, سمجھ رہے ہو؟